السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے فضل سے 12ویں پارے کی ابتدا ہوگی اور سورہ ہود کی آیت 6 سے ابتدا کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مالک ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابہ، ماں کا معنی نہیں، دابہ رینگنے والے، چلنے والے، اور عرفاً جانوروں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں تمام جاندار خواہ وہ انسان ہیں، حیوان ہیں یا پانی کے ہیں یا اڑنے والے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں سب کا تذکرہ ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں الا مگر اللہ رزقھا، ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے دابہ کی طرف، کہ زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق رب کریم کے ذمہ ہے۔ اس کی وضاحت جب ہم سنیں گے تو ایمان یقیناً تازہ ہوگا۔ ویسے بھی آیات مبارکہ بہت پیاری ہیں۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے مستقرها، اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ومستودعها، اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ، یہاں سونپا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جاندار جتنے بھی ہیں ان کے ٹھہرنے کی جگہ بھی اور جہاں سب کچھ وہ کرے گا اس کے بھی۔ یہ دیکھیں مستودع اور مستقرہ یہ دونوں اس میں ظرف ہیں، اور مستقر کے معنی اس علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے۔ بعض نے تو جہاں بندہ رہتا ہوتا ہے اس کو مستقر کہا، اور رات کی آرام گاہ کو مستودع کہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، بس اتنا ہی آپ ذہن میں رکھیے کہ رہائش بھی اور جہاں زندگی گزارتے ہیں سب کو اللہ نے ہی پرووائڈ کی ہوئی ہے، اور ایک جگہ مستقر رہا، ماں کا جو رحم ہے اس کو مستودع، باپ کی پشت بھی مراد لیا گیا ہے۔ وہ یعنی جاندار جہاں بھی رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جہاں اس سے سونپا جانا ہے، جہاں اس کی رہائش ہونی ہے، جہاں اس کی امانت رکھی جانے کی جگہ، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 6 دنوں میں۔ اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور اس کا عرش تھا، عَلَى الْمَاءِ، پانی پر۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، بغیر پلر کے چھت بنا سکتا ہے جیسے آسمان، تو اس کے لیے کون سی بعید ہے کہ وہ پانی بھی بنا دے۔ بہرحال اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری احادیث ہیں، وہ بھی ہم سنیں گے۔ اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں۔ یہ لفظ بلا یبلو بہت ساری جگہوں پہ آیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تو وہ پورے اترے، بہت ساری جگہوں پہ آئے، یہ تو ازبار ہوگا آپ کو۔ تاکہ لیبلوکم، لی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا، عمل کے لحاظ سے یہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، یا کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں، وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں، اِنَّکُمْ، بے شک تم، مَبْعُوثُونَ، اٹھائے جاؤ گے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا بھی اور کسی کی طرف بھیجنا بھی، جیسے انبیاء کرام مبعوث کیے گئے۔ اور پھر بعث البعیر بھی کہا جاتا ہے اونٹ کو اٹھانا،
اور آزاد چھوڑ دینا. ایک تو ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اور دوسرا یہ ہے انسانوں کی طرف سے. اس کی وضاحت بھی اگر ٹائم ملتا ہے تو ضرور انشاءاللہ. من بعد الموت مرنے سے پہلے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہیں گے وہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں ہے ھذا یہ الا مگر سحر مبین. سحر کہتے ہیں جادو کو، دھوکے کو، بے حقیقت جو تخیلات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، سحر مبین، کھلا ہوا جادو. اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد یقیناً اٹھائے جاؤ گے، تو وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، وہ کہیں گے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ جادو ہے. وَلَئِنْ اور اگر اخرنا ہم ملتوی کر دیں، روک دیں، ہم تاخیر کر دیں، یعنی اس ٹائم نہ آئے لیکن بعد میں آئے، انہم ان سے، عذاب الی تک، امت مدت کو بھی کہا جاتا ہے اور کسی گروپ کو بھی کہا جاتا ہے جس کی کوئی ایک چیز کامن ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امت مسلمہ بھی کہا جاتا ہے، معدودہ معین. لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسہ، ماں کیا، یہ کون سی چیز، یحبسہ اس سے روک رہی ہے. ماں کے تین معنی پڑے، ایک ہے کیا، جب شروع میں آ جائے تو استفہام کے لیے یہ کون سی چیز، اور ابتدا میں جو ہم نے پڑھا تھا ما من دابہ وہ ماں نفی کے معنوں میں تھا. یحبسہ وہ روک رہا ہے، ہو اس سے، ہا باسین اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کو اٹھنے سے روک دینا. سورۃ المائدہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو ان کو عصر کی نماز کے بعد روک لینا. اور اگر معین مدت تک ہم ان سے عذاب کو ملتوی کر دیں، روک دیں یا تھوڑا تاخیر کر دیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، کہیں گے عذرائے مذاق کی صورت میں وہ کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک دیا ہے. الا سنو، خبردار ہو جو، سن لو، یاد رکھو، یوما جس دن، یاتیہم ان پر واقع ہوگا، ان پر آئے گا، لیسا نہیں، مصروفا صرف. آپ جانتے ہیں کہ گندی چیز کو جب صرف میں ڈالا جاتا ہے، مشین میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ چینج ہو جاتا ہے نا، بدل جاتا ہے. تو یہاں بھی وہی معنی مصروفہ، پھیرا جا سکے گا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم بڑے مصروف ہیں، اس مین کہ ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے. انہم ان سے، وحاقہ اور وہ اسے گھیر لے گا، اور وہ اسے حاقہ گھیر لے گا. ہا یا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی کسی چیز کو گھیر دینا. جیسے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا، مذاق کیا کرتے تھے اس کو گھیر لیا. بہم ان کو، ما وہ چیز، کانوا وہ تھے، بہی جس کے ساتھ، یستہزئون وہ مذاق کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے. سن لیں جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ان سے پھر پھیرا نہیں جائے گا اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ اور اگر، اذقنا ذائقہ جیسے ہوتا ہے چکھنا، اگر ہم چکھائیں انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمت، ثم پھر نزعناہا ہم اس کو چھین لیں، اس سے لے لیں، ریٹرن کر لیں، منہ اس سے، انہو تو وہ، لیئوس، یئوس کا معنی ہوتا ہے، یہ یئوس اور کفور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں. یئوس بالکل مایوس ہو جانا، یعنی ایسا سمجھنا کہ حالات کبھی اب بہتر ہوں گے ہی نہیں، یعنی توقع ہی نہیں کرنا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اور کفور کا بھی معنی بہت زیادہ جیسے ناشکرا ہوتا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا جائے لیکن وہ بندہ شکر نہیں ادا کر جاتا. اور جب مائنڈ کی ایسی تربیت کی جاتی ہے
تو پھر مائنڈ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم اس رحمت کو اس سے چھین لیں، ریٹرن کر لیں، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے. ہاں وَلَئِنْ اور اگر أَذَقْنَاهُ ہم اس سے چھکاتے ہیں نعما، یہ بھی نعمت کی ہے جمع، نعما کوئی نعمت، بعد ضراء تکلیف کے بعد، ضرر کے بعد، پریشانی کے بعد، دکھ کے بعد، مست ہو جو اس سے پہنچتی ہے، لَيَقُولَنَّ تو پھر وہ ضرور کہے گا یا کہہ اٹھتا ہے ذہبا دور ہوگی، ذہبا دور ہوگی، سیئات سیئہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، برائیاں گناہ وغیرہ، عنی مجھ سے. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اس سے پہنچی ہے چکھاتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. انہو بے شک وہ لفرح اترانے والا ہے، بہت زیادہ، فرح کہتے ہیں نا خوش ہونے والا، اترانے والا، فخور فخر کرنے والا، یہ بھی اس معنی کیا ہے، بہت زیادہ اترانے والا. بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہے. ہاں سنو، الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کرتے ہیں، وہ ایسے کم ظرف نہیں ہوتے. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ صبر بھی کرتے ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں، پھر اللہ اجر بھی دیتا ہے. اولئک لہم مغفرہ تو پھر انہی لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی اجر عظیم ہے. دنیا کو متاع قلیل کہا گیا اور پھر سوچیں کہ اجر عظیم کتنا زیادہ ہوگا. ہم نے لفظی ترجمے مستودعات سے مراد موت بھی پڑھا تھا. اس کی تائید ایک حدیث طیبہ سے ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی اجل یعنی موت کسی زمین میں ہو تو اس کی کوئی ضرورت اس کو وہاں پہنچا دیتی ہے، اور جب وہ اس جگہ کی منتہا کو پہنچتا ہے تو رب کریم اس کی روح کو قبض فرما لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی، اے رب کریم یہ وہ ہے جس کو تو نے میرے پاس ودیعت رکھا تھا. ودیعت کا معنی ہوتا ہے امانت. بہوالا ابن ماجہ معجم الکبیر میں بھی ہے اور مستدرک شعب الایمان میں بھی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے. اور رزق کے حوالے سے ایک اور بات جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، وہ بھی اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. تفسیر کبیر، تفسیر ابن کبیر وہ نہیں، ان کی تفسیر کبیر ان کی ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی تو ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا کہ انہوں نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے، کھلایا ہے یا نہیں. ہوتا ہے نا جیسے مردوں کے ذہن میں آتا ہے، اسی طرح عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے پتہ نہیں میرے بچوں نے کھانا کھایا، فیملی نے کھایا یا نہیں. تو ایسے ان کے ذہن میں خیال آیا تو رب کریم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی مارے، عصا جو ان کے پاس تھا وہ عصا کو مارے، لاٹھی مارے. اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا، پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر پھر اس کے اندر دوسرا پتھر، اس کے اندر سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر بھی لاٹھی ماری، اس سے پھر ایک اور پتھر نکلا. اس پتھر میں چونٹی کے برابر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کے منہ میں غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی، کوئی کھانے کی چیز جیسے ہوتی ہے وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا. وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا آپ بھی سنیے. وہ کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا. دہوالا تفسیر کبیر. دیکھیں مالک جو اتنے زیادہ پتھروں کے اندر پتھر پتھر پتھر، دیکھیں کتنے پتھروں کے اندر ایک کیڑا، اس کو بھی رزق بہم پہنچا سکتا ہے، تو کیا ہمیں نہیں دیتا؟ وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے اور ہمیں دیتا ہے، ہر بندے کو دیتا ہے. ہر بندہ
تینوں ٹائم کھا کے سوتے ہیں, خالی کھانا نہیں. پتہ نہیں ابھی تو اور ہم کھاتے ہیں نا, بہت زیادہ ہو گئے تو بیماریاں میں بڑھ گئی ہیں. ایک ضمناً بات بھی بتا دوں, صحابہ کرام بیمار زیادہ نہیں ہوتے تھے. اس کی ریزن کیا تھی؟ جب بھوک لگتی تھی تو وہ کھانا کھاتے تھے, اور ابھی بھوک ابھی باقی ہوتی تھی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, ایک حکیم نے ان کے جب وہ گیا مدینہ طیبہ میں اور مکہ میں صحابہ کے پاس گیا کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں تو علاج وغیرہ کروں گا, کوئی پیسہ بھی بن جائے گا, لیکن وہاں کو بیمار نہیں آیا. تو جب اس نے تحقیق کی تو یہی ریزن تھی کہ وہ کھانا کم کھایا کرتے تھے. ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں اور ناشکری بھی زیادہ کرتے ہیں, ہے نا ایسی بات. جبکہ اس کیڑے کا دیکھیں, اب وہ کھا رہا ہے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے. ذرا اپنا محاسبہ نہ کر لیں, کرنا چاہیے نا. یاد رکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بند کمرے کے اندر بھی رب کریم کھانا دیتا ہے, دیتا تھا نا. ہم نہیں پڑھا, پیچھے پڑھ چکے ہیں, بارہ آپ سن بھی چکے ہیں. بچپن میں یہ تو مائیں بھی سناتی ہیں. وہ اللہ جو بند کمرے میں دے سکتا ہے وہ باہر بھی ہمیں دے سکتا ہے. لیکن اللہ کو چونکہ فارغ رہنا پسند نہیں ہے, اس لیے اسباب کا بھی حکم دیا گیا ہے. ایک روایت سنا دیتی ہوں جو ترمذی شریف میں ہے, اور زید بن اسم سے مروی ہے. اشریوں کی ایک جماعت, اس میں کون سے لوگ شامل تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو مالک اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہم. یہ تھے جب انہوں نے ہجرت کی اور محبوب کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ سفر میں جو کھانا تھا وہ تو ہو گیا اینڈ. انہوں نے محبوب کریم کی خدمت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے ایک بندہ بھیجا, یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو یہی جو آج کل ہم آیات پڑھیں, وما من دابہ پڑھا ہے نا, وما من دابۃ فی الارض, اللہ ان کو رزق دیتا ہے. یہ ساری جب بھی ہم نے آیت پڑھی تو وہ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشریوں کے بنسبت چوپاؤں کو رزق دینا زیادہ آسان تو نہیں. وہ واپس آ گیا, رسول اللہ کے پاس نہیں گیا. اس نے اپنے اصحاب سے کہا تم کو خوشخبری ہو, تمہارے پاس مدد آنے والی ہے. تو اصحاب نے یہی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے تو یقیناً کھانا وہ بھیج رہے ہیں. اسی دوران ایک آدمی آیا, برتنوں میں کھانا بھی بڑا پیارا سا, گوشت کا سالن, روٹیاں وغیرہ تھی, رچ کے ان لوگوں نے کھایا. تو اس شخص نے اپنے بعض اصحاب سے کہا تم یہ کھانا رسول اللہ کے پاس لے جاؤ, اب کھا چکے ہو, بقیہ جو ہے وہ تم ادھر لے جاؤ محبوب کریم کی طرف. جب وہ پیٹ بھر چکے تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے پاس جو آپ نے کھانا بھیجا تھا بڑا عمدہ, بڑا لذیذ, اتنا مزے کا تھا کہ ہم نے اس سے قبل نہیں کھایا. تو پھر آپ نے بتایا کہ پورے جو سٹوری تھی وہ بھی بتائی نا, ہم نے اپنا دوست ایسے بھیجا, ایسے بھیجا, ایسے بھیجا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے, یعنی آج جو کھانا تھا آپ کو رب کریم نہیں دیا, ویسے تو روز ہی وہی دیتا ہے لیکن یہ اللہ نے دیا تو ہمیں بھی مالک دیتا ہے. اور پھر ایک اور بات بتا دو, یہ کھانا, یہ پینا, یہ زمین, یہ آسمان, یہ بارش, یہ پھول, یہ قطرے, یہ دریا, یہ خوبصورتیاں, یہ حسن, یہ سب کچھ اللہ نے ہی بنائے ہیں. اور یہاں تو بنیادی بات بتائی نا, زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. وہ تو مالک ہے, وہ تو کون کے فیکون ہو جاتا ہے. ذرا آسمان کو تو دیکھیں, بغیر پلر کے بنا دیا, آج تک خراب نہیں ہے. پانی پہ وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علماء کرام نے بہت ساری ریزن لکھی, لیکن میں آپ کو اتنا کہوں گی, ہاں وہ مالک ہے, وہ پانی پہ بھی بنا سکتا ہے, وہ قادر ہے. یہ رب کریم کی شان ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, جو بڑے بڑے کنسٹرکٹر نہیں کر سکتے, وہ مالک وہ کر سکتا ہے. پھر یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو ذرا اپنا محاسبہ کیجئے, کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے مجھے, ذرا دیکھیے اپنے اعمال, صبح شام رات, دیکھیے کیسے ہمارے اعمال, ہمارا ٹائم گزر رہا ہے. یاد رکھیے حضرت عمر فاروق کی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے ان لوگوں کو باقاعدہ لکھ کے یہ دیا ہوا تھا, اور آپ بھی اپنے بچوں کے لیے لکھے لگا لیں کہ مومن فارغ نہیں بیٹھا کرتا, یا وہ دنیا کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے یا وہ آخرت کو. لیکن دنیا میں ایسا نہیں جیسے ہم لوگ لگے ہوئے, ایسا نہیں. مین کہ دنیا کے
جو لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے، ان کے بھلے کے لیے کوئی چیز بنا دینا، ان کے فائدہ، ان کی ہمدردی کر دینا، کسی پریشان حال کو پریشانی دور کر دینا۔ ضمناً یہ بھی بات بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 10 سال عبادت سے افضل ہے کہ میں کسی بندے کی حاجت کو پورا کروں۔ تو کیا ہم لوگوں کی حاجات پورا کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، یا ہم کر تو رہے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کے، آڈیو بنا کے، تصویریں بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور ان کی غربتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، معاذ رب کریم کو آپ دکھا رہے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ اگر آپ کا مدعا یہ ہے کہ میں ایسے کروں تو لوگ ایسے کریں، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے، تب تو جائز ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور غیرت بھی سلامت رہتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب لوگوں کے سامنے لینے دینے کی عادت ہوتی ہے، غیرت مر جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی غیرتوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور غیرت مند لوگ بھوکے مر جاتے ہیں ان تصویروں کی خاطر، دکھاوے کی خاطر، کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں نہ وہ لینے جاتے ہیں۔ میں خود ایسے لوگوں کی گواہ ہوں کہ جن کے پاس ذرا سا کھانا ہوتا تھا وہ کہتے تھے نہیں ہمیں نہیں، ہمارے پاس آج کا ہے ان کو دے دیں، اور پھر وہ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ کام کرتے تھے جو پردے والے لوگ ہوتے تھے۔ کیسے کام؟ کسی کے گھر میں کام، سلائیاں کر کے۔ بڑے خوددار لوگ بھی موجود ہیں اور پردے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے پردے بھی سلامت رکھے اور کامیابیاں بھی دے۔ تو بات کر رہے تھے نیک عمل کی۔ نیک عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی، تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ اپنے آپ کو، جیسے بہت سارے میسج آتے ہیں کہ میں تو بیکار ہوں، تو یہ بھی غیر مناسب ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق عمل آپ کریں گے، فرائض، واجبات اور سنتوں پر عمل کریں گے، اسی طرح محرمات اور مکروہات کو ترک کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرے، فرمایا اے سونے والے اٹھ اور عبادت کر۔ اس نے کہا اے روح اللہ میں عبادت کر چکا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا تم نے کیا عبادت کی؟ اس نے کہا میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تم سو جاؤ، تم عابدین پر فائق ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کون زیادہ اچھی عقل والا ہے اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ بچنے والا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ ان سے تو پوچھنے والے تھے، ہم سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہم سے تو اللہ اس کے رسول پوچھنے والے ہیں۔ باقی ہمارے بزرگ پہلے تو پوچھا کرتے تھے میرے بچے نماز پڑھی، صحیح طریقے سے پڑھی، اللہ کے راستے میں کچھ دیا، آپ نے آج کیا نیک کام کیا؟ لیکن ابھی مجھے لگتا ہے ایسے پوچھنے والے ذرا کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اچھے بن جائیے، آپ ایک دوسرے سے پوچھئے کہ گروپس کے اندر کون ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن کا سبب ہے، کیا آپ نے سنا، کون سی چیز آپ کو اچھی لگی، ایسے آپ آگے بھی فارورڈ کریں۔ پھر اس میں جماعت کا تذکرہ یاد رکھیں کہ جماعت امت جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اسی طرح ہر چیز، مکڑی، کھل لگانے والا کیڑا، ذخیرہ اندوزہ کرنے والی چونٹی، چڑیاں، کبوتر، ان سب کو بھی اللہ نے مسخر کر کے اپنی اپنی نوع میں ایک مخصوص وصف کے ساتھ جمع کیا۔ تو اس لیے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کان الناس امت واحدہ، سب لوگ ایک امت تھے، وہ بھی پڑھ چکے آ چکے ہیں، اور ساری یہ چیزیں جماعتیں ہیں، ہم بھی ایک جماعت ہیں۔ تو کیا ہماری جماعت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں؟ ہمارے عملوں سے، ہماری حرکات سے پتہ چلتا ہے۔ ہمیں اپنے اوپر ذرا توجہ کی حاجت ہے۔ آج ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ شیخی خورے ہو جاتے ہیں، بڑی شیخیاں مارتے ہیں، لیکن شیخی خورے درست نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بھی انعام ہوتا ہے، رزق ملتا ہے، کچھ بھی ملتا ہے، تو ہمیں شکر گزاری والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ راحت ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کر رہے؟ آپ ذرا سوچئے. اور پریشانی آتی ہے تو اہل ایمان صبر کیا کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے بھی ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کی بھی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ المعارج میں بھی ہے کہ بے شک انسان بے صبرہ پیدا ہوا ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو روکنے والا ہوتا ہے، سوائے نمازیوں کی کے جو اپنی نمازوں پر یعنی پراپر لگاتار پڑھتے ہوتے ہیں. اور اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کا رب دیکھ رہا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر مومن کو اگر کوئی پریشانی آ جاتی تو وہ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاتا. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کفار ہوتے ہیں، اور آج اہل ایمان کی بھی یہ حالت ہوتی جا رہی ہے. تو پہلے تو دعا کریں کہ مالک ایسے امتحانات آئے ہی نہ ہم پہ اوپر کہ ہم لوگ اس کنڈیشن تک پہنچے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ناشکرے ہوتے ہیں، نہ ہی مصیبتوں پہ وہ واویلا کرتے ہیں، بلکہ صبر کرتے ہیں. صبر کا اجر بھی ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں محبوب کا فرمان، مسلمان کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں دیکھو خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا اور کسی کا وصف نہیں. اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اس کو مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. بحوالہ صحیح مسلم. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محبوب کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کو جو بھی درد ہو، تھکاوٹ ہو، بیماری ہو، غم ہو، فکر ہو، پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بحوالہ بخاری شریف. اور حضرت انس راوی ہیں محبوب کریم نے فرمایا کہ بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جو اس سے راضی ہو تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس سے ناراض ہو تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. بحوالہ سنن ترمذی. پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا محبوب کریم کے فرمان ہے کہ مومن اور مومنہ پر اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، مال میں مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. پھر حضرت جابر راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب مصائب میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور آسائش میں رہنے والے یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کیونکہ ادھر اجر بھی بہت زیادہ بہت بڑا ملے گا. لیکن بہر طور پر یہ تمنا کرنا کہ ہمیں ایسے مصائب ہیں اور ہم ایسے کریں، ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ مالک ہمیں آزمائشوں سے بچا، تو راحتیں دنیا میں بھی دے سکتے ہیں تو آخرت میں کامیابیوں سے نواز بھی سکتے ہیں. ہم لوگ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بہت خوبصورت دعا ہے، کیونکہ مالک یہ نہیں کہ ادھر آزمائے گا تو ادھر دے گا اور ادھر آزمائے گا تو ادھر دے گا، نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک شخص نے دعا کی تھی، لیکن دعائیں بھی اچھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں تیری آزمائش کے قابل نہیں ہوں، تیرے عذاب کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس دنیا میں ہی جتنا چاہے تو آزما لے. وہ بندہ چوزے کی طرح ہو گیا. محبوب کریم نے جب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کہ کیا دعائیں کرتے رہتے ہو؟ تو جب انہیں پتا چلا، یعنی پتا تو تھا ہی، یعنی اس کی زبانی پتا چلا، تو فرمایا کیا تم اللہ کے عذاب سہنے کے قابل ہو؟ کیوں نہیں کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہاں، جو رب نے لکھا ہوا ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کچھ دعاؤں سے ٹلتا ہے، کچھ اٹل جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی مومن کے فائدے ہیں. باہر طور پر ابھی بچہ ہونے والا ہو تو اس ٹائم سے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں
ویسے بھی دعا کریں اپنی ذات کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا کریں. ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں مالک جو لوگ آمین کہیں گے ان لوگوں کے آمین کے صدقے بھی ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما، اور اپنے قرآن کریم کے صدقے، محبوب کے صدقے، تیرے اپنے ناموں کے صدقے مالک جو لوگ پریشان ہیں، جو بہت پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے رب کریم سب کے لیے سہل کر، تو آسانیاں کرنے پہ قادر ہے، تو آزمائشوں سے میرے مالک ان کو نکال سکتے، تو دونوں جہانوں میں نواز سکتے. میرے مالک تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما، اور ایک بہن جس کا گھر بھی اب تو اجڑنے کے دہانے پر کو پہنچ چکا ہے، مالک اس کو آباد فرما، اسے صاحب اولاد کر دے. اور وہ دن بدن آزمائشیں جو عرصے دراز سے وہ مبتلا ہے، اے اللہ اس سے انعام بھی بہت جلدی اور بڑھا دے، اس کے ایمان میں اضافہ فرما. ہمارے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مالک صرف اپنا محتاج کر، مالک بندے کو بندے کا محتاج نہ کریں. اے اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور چلتے پھرتے کلمہ کے ساتھ محبوب کریم پر درود پاک پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے لے جا. مالک آسانیاں پیدا فرما، مالک آسانیاں پیدا فرما. ہمارے تمام اداروں کو عرش فرش پہ مقبول فرما. جو بھی ہمارے معاونین ہیں، اے سنے ناموں والے رب ان سب کو اپنے شایان شاد ریوارڈ عطا فرما، سب کو کامیابیاں عطا فرما. لکھنے والے، لکھانے والے، فارورڈ کرنے والے، وہ ہماری جو پرنسپل صاحب ہیں ادارے کی جو کام کروا رہے سب پہ مالک رحم فرما، اور ہمارا جو کام ہو رہا ہے اس پہ غیبی امداد فرما، ہمارے لیے سہل فرما. اور اس مہنگائی کے دور میں ہمیں میرے مالک شرمندگی سے بچا لے، ہمیں کامیابیاں عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.